جاری ہے۔ یہ تینوں صورتیں دو مکمل ہو چکی ہیں اور ایک کی تلاوت جاری ہے۔ یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ مکہ کے جس ماحول میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے ان صورتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مکہ کی ایلیٹ پیش ہے۔ مکہ کے سردار جو بڑے اقتدار والے بھی ہیں، ان کی چلتی بھی بہت ہے مکہ میں، ان کے پاس سرمایہ پیسہ بھی بہت ہے اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے اس ظلم سے، اس جبر سے جو وہ مسلمانوں پہ ڈھا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل مکہ کو آخرت کی یاد دلائی ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اس حساب کتاب کے نتیجے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ اس بات کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صورتوں میں عقیدہ آخرت سمجھایا ہے مکہ والوں کو، اور سمجھانے کا انداز بڑا ہی ایک مثالی انداز ہے۔ مثال دے کے اللہ نے کچھ شخصیات کا ذکر کر کے ان کو بات سمجھائی ہے، اور اس میں 3 شخصیات کا ذکر ان دونوں صورتوں میں ہمیں بڑے زبردست طریقے سے سامنے آتا ہے۔ ایک شخصیت ہے سلیمان علیہ السلام کی، داود اور سلیمان۔ داود والد ہیں اور ان کے بیٹے سلیمان ہیں۔ اور دوسری شخصیت ہے ملکہ سبا، جس کو سبا کے علاقے کی حکومت اور حکمرانی اس کے پاس تھی۔ اور تیسری شخصیت ہے قارون، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے اور ان کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا بڑا ہی دایاں بازو بنا ہوا تھا، بہت ہی کلوز تھا۔ یہ 3 شخصیات کی مثال دے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس شخص کے اندر حساب کا ڈر ہو کہ میرا حساب ہونا ہے، میں نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ کبھی ایسی زیادتیاں نہیں کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی وہ انبیاء کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرے گا۔ یہ اصل روحانیت اسلام کی عقیدہ آخرت کے اندر ہے۔ جتنا کوئی آخرت کو زیادہ یاد رکھے گا، اپنی موت کو زیادہ یاد رکھے گا، اپنے حساب کی فکر جس کو زیادہ ہوگی، اتنی ہی روحانیت اس بندے کے اندر ہوگی۔ اور جن لوگوں کے اندر حساب کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے سورہ نمل میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، بادشاہوں کا زیادہ سے زیادہ زور اپنی رعایا پہ چلتا ہوتا ہے۔ جس ملک کے وہ بادشاہ ہوتے ہیں اس ملک کے لوگوں پہ ان کا حکم چلتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کے اقتدار کا نقشہ یوں کھینچا ہے قرآن نے کہ ان کی بات صرف ان کی رعایا پہ نہیں چلتی تھی، بلکہ ان کا حکم جنوں پہ بھی چلتا تھا، ان کا حکم جانوروں پہ، پرندوں پہ بھی چلتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو بھی کر دیا تھا۔ وہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کے اڑتی۔ آج کے دور میں تو لوگوں نے جیٹ انجن بنا کے جہاز اڑائے ہیں نا، بہت پہلے اللہ نے جیٹ انجنوں سے کہیں زیادہ ایڈوانس وہ وقت تھا سلیمان علیہ السلام کا، جب سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا لے کے اڑتی تھی، اور مہینوں کا سفر چند پہروں میں، چند ساعتوں میں وہ سارے کا سارا سفر طے ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر فرمایا، ان کے اقتدار کا ذکر فرمایا،
اور ساتھ یہ بتایا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے اقتدار کے باوجود، چونکہ ذہن میں عقیدہ آخرت ہے، حساب کا ڈر ہے، سلیمان اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، تو جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اپنا اقتدار، اپنی حکومت، بجائے اس کے کہ اس پہ وہ تکبر کریں، ان کے اندر گھمنڈ ہو، ان کے اندر بغاوت اور ان کے اندر بڑائی ہو، وہ ان کے اندر ہمبلنس ہے، اور وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا اقتدار میرے رب کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو واپس لے لے، یہ سارا میرے رب کا فضل ہے۔ فضل یہ اس کا لغوی معنی ایکسٹرا کا ہے، یہ زائد کا ہے، یعنی فضل اس کو کہتے ہیں جو بندے کی محنت سے نہ ملا ہو، بلکہ اللہ نے اس کو احسان کے طور پہ، ایک انعام کے طور پہ کوئی چیز دی ہو، یہ فضل ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہی میری کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ میرا حق ہے، اس حکمرانی پہ، یہ حکمرانی میرے رب کی دی ہوئی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ ہمبلنس ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو انصاف بھی کرتے ہیں، عدل بھی کرتے ہیں، ہمبلنس بھی ہے، اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ بھی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی ایک شخصیت اہل مکہ کے ایلیٹ کو، ان کے سرداروں کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی سرداریاں، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اقتدار، سلیمان کا کیا مقابلہ کرو گے تم تو کچھ بھی نہیں ہو سلیمان کے مقابلے میں، لیکن اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، تو یہ تمہاری سرداریوں نے تمہیں متکبر بنا دیا ہے، تمہیں گھمنڈ کرنے والے، اللہ کے نبی کے سامنے بغاوت کرنے والے بنا دیا ہے۔ دیکھو سلیمان کو کہ کیسے اللہ کی بات مانتے تھے، کیسے وہ مخلوق پہ رحم کرنے والے، مخلوق کے ساتھ عدل کرنے والے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مثال دی۔ پھر دوسری مثال ملکہ سبا کی دی۔ ملکہ سبا بھی سلیمان علیہ السلام ہی کے دور میں ایک یمن کے علاقے میں، ایک بہت بڑے علاقے پہ وہ حکمران تھی۔ لمبا واقعہ ہے، ہدہد گئی اور اس نے جا کے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع لا کے دی کہ میں نے ایک ایسا علاقہ دیکھا ہے جہاں پہ ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور وہ سورج کی پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو ملتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت بھی اس بھاری بھرکم انداز سے دیتے ہیں کہ اگر اس دعوت کے مقابلے میں بغاوت کی گئی، بات نہ مانی گئی، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ کیونکہ محترم بھائیو، جب اللہ کسی اپنے بندے کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اقتدار اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ اقتدار استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے سلیمان علیہ السلام کی، کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی بادشاہی کو دنیا کے لیے استعمال کیا ہو، انہوں نے اپنی بادشاہی کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ ملکہ سبا ہے۔ ملکہ سبا کے کیا مسئلے ہیں؟ وہ کیوں سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی؟ کیوں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ اس کے آباء و اجداد جس دین پہ تھے وہ اسی دین پہ تھی۔ یہی مسئلہ اہل مکہ کا تھا۔ اور ملکہ سبا کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں سلیمان کی دعوت قبول کرتی ہوں تو میرا اقتدار بھی جائے گا، میری بادشاہی بھی جائے گی۔ اور یہی بات اہل مکہ کا مسئلہ بھی تھا۔ اہل مکہ کا جو بڑی رکاوٹیں تھی اسلام لانے میں اہل مکہ کی، وہ کیا تھیں؟ قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی، اسلام میں چلے گئے، تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑائی اور سرداری تو اور اقتدار تو محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سرداریاں تو ختم ہو جائیں گی اور ہماری کون بات سنے گا؟ تو یہ ان کا مسئلہ تھا، اور یہی مسئلے ملکہ سبا کے بھی ہیں۔ ملکہ سبا کے اقتدار بھی خطرے میں اگر وہ سلیمان کی بات مانتی ہے،
اور ان کے آبائی دین سے بھی روگردانی ان کی ہوگی۔ وہی مسئلے ملکہ سبا کے ہیں جو مکہ والوں کے تھے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی بات ملکہ سبا کی سمجھ میں آ گئی، ان کی دعوت سمجھ میں آ گئی، تو ملکہ سبا کو روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول کر لیا۔ تو اس میں اہل مکہ کے لیے یہ مثال بھی ہے کہ جو مسئلے آپ کے ساتھ ہیں وہی مسئلے ملکہ سبا کے ساتھ بھی تھے، لیکن اس نے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت اس وقت قبول کر لی جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے پھر اپنا نقصان نہیں کیا، اس کا فائدہ ہی ہوا، اس کا فائدہ، اس نے نقصان نہیں اٹھایا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے شخص کی مثال بتائی جو قارون ہے، جو کس کے خاندان سے ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ قارون رشتہ دار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اس نے دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ رشتہ دار ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ حق پہ ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن اس کو دنیا کے مفادات نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ دنیا کے مفادات میں اندھا بھی ہے اور دنیا پہ اتراتا بھی ہے۔ ایک طرف سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ سارا کچھ میرے رب نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے۔ قارون کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہتا ہے کہ جو کچھ میرے کو پاس خزانے ہیں یہ میں نے خود کمائے ہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اگر میرے پاس یہ علم نہ ہوتا تو میں اتنی کمائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی مہارت، اپنی ایکسپرٹیز، اپنی چالاکی، اپنی سمارٹنس، اس کے بل بوتے پہ یہ ساری دولت حاصل کی ہے۔ اور دولت کتنی تھی؟ اللہ اکبر، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة، ایک بڑی قوت والی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لمبے چوڑے خزانے ہوں گے۔ تو یہ مثال بھی اہل مکہ کے لیے کہ وہ دنیاوی مفادات کے تحت وہ اندھا ہو چکا تھا، اور حق کو وہ نہیں جانتے بوجھتے وہ اس کو نظر انداز کر رہا تھا، اور اس نے موسیٰ کی مخالفت بھی کی اور فرعون کا ساتھ بھی دیا۔ حالانکہ خاندان موسیٰ سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، لیکن ساتھ کس کا دے رہا؟ ساتھ دے رہا ہے باطل کا، ساتھ دے رہا ہے فرعون کا، جو کہ ظالم ہے، جابر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف فرعون کی مثال دی، قارون کی مثال دی، اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی مثال دی اور ملکہ سبا کی مثال دی، تاکہ مکہ والوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہی صحیح انسان ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا